السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، بہنوں، بھائیوں، جو بھی سن رہے ہو یار، آپ کو آج کی ویڈیو میں بہت ہی خوش آمدید بولتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو آج اولاد آدم کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کی آپس میں شادیاں کیسے ہوئیں، اور پھر حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی انکلوڈ ہوگا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ بھائی چینل کو سبسکرائب کر دو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاؤں کہ بھائی حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ ہمیشہ پیدا ہوتی تھی جوڑے کی صورت میں، یعنی کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ تو اس ٹائم اللہ پاک کی طرف سے یہی شریعت تھی کہ جو ایک جوڑا پیدا ہو رہا ہے وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتا، لیکن دوسرا جوڑے کے ساتھ وہ شادیاں کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ جو ایک دوسرے لڑکی اور لڑکا جو پیدا ہوتے تھے وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے اور دوسروں کے ساتھ شادی کر سکتے تھے۔ تو یہی سلسلہ چلتا رہا کافی عرصہ تک، تو پھر اولاد آدم کافی ہوگی تو یہ شریعت بھی چینج ہو گئی تھی۔ باقی رہا جی حابیل اور قابیل کا واقعہ، تو ان کی لڑائی کا قصہ بڑا مشہور ہے، آپ لوگوں نے شاید سنا ہو، لیکن اگر آپ نے تفصیل پڑھنی ہے تو تفسیر پڑھیں، اور تفسیر جو سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک ہے اس کا ذکر، تو آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو یعنی کہ ایک لفظی سا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم کے دو بیٹوں یعنی حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا خدا پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول فرماتا ہے، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ بھی اپنے ذمہ لے اور اپنے قتل کا گناہ بھی تیرے ذمہ ہو، یعنی کہ تیرے گناہ تیرے ذمہ ہوں، اور تو اہل دوزخ میں اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کے بھائی کی قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اس سے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو ریتنے لگا تو اسے دکھا دے، تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا ہائے افسوس، مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ بہت پشیمان ہوا۔ تو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے، جو حابیل تھا وہ زیادہ صحت مند تھا، جو حدیث میں آتا ہے کہ وہ زیادہ صحت مند اور طاقتور تھا، اگر وہ چاہتا تو وہ یعنی کہ اس کو بھی قتل کر سکتا تھا، پہلے اس کو قتل کر سکتا تھا، لیکن اگر لڑائی ہوتی ان کی تو دونوں لڑتے تو، لیکن حابیل جو ہے وہ لڑا نہیں، اس نے کہا جو کرنا چاہتا ہے کر دے۔ تو قابیل جو تھا ایکچولی وہ تھا کھیتی باڑی وغیرہ کرتا تھا، اور جو حابیل تھا وہ جو ہے وہ جانور وغیرہ پالتا تھا، یعنی کہ اس طرح کے کام کرتا تھا۔ تو دونوں نے جب قربانی پیش کی تو حابیل نے جو ہے بکری پیش کی اور قابیل نے اناج تھا وہ پیش کیا۔ تو اس طرح سے اس ٹائم یہ ہوتا تھا کہ جو قربانی قبول ہونے کا یہ اشارہ ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک بجلی آتی تھی، اور جو چیز جس کی پسند آتی تھی وہ اس کو ایک طرح سے آگ لگ جاتی تھی، ایک دم سے غائب ہو جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی، آگ لگ کے ختم ہو جاتی۔ تو اسی طرح آسمان سے بجلی آئی اور حابیل کی جو قربانی تھی اس کو ایک دم سے کھا پی کے یعنی کہ بسم کر دیا، اس کی بالکل آگ لگ گئی، بالکل ختم ہو گئی وہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جو قابیل کا جو اناج وغیرہ پڑا ہوا تھا وہ اسی طرح پڑا رہا۔ تو پھر وہ جو ہے نا وہ ایک حسد میں آ گیا اپنے بھائی سے کہ بھائی یہ تیری قربانی قبول ہوگی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس طرح سے ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، یعنی کہ ایک دوسرے سے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب قابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا تو حابیل نے کہا میں تو کچھ بھی رسپانس نہیں دوں گا، تو جو چاہے مرضی کر لے، لیکن میں کوئی رسپانس دینے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں تجھے قتل کر کے اپنے ذمہ گناہ لے لوں۔ تو اگر قتل کرنا چاہتا ہے تو تیرے گناہ بھی تیرے ذمہ ہوں گے، اور جو میرے گناہ کیے ہیں میں نے وہ بھی تیرے ذمہ ہو جائیں گے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے
اس پر مقتول کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ بھی اس پہ چلے جاتے ہیں۔ تو قاتل جو ہے وہ اس طرح سے، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کے ذمہ اس کے سارے گناہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ایک تو ریزن یہ تھا، اور دوسرا یہ ریزن تھا کہ یہ ان کو جو قابیل تھا وہ جس حابیل جو تھا وہ اپنی ساتھ پیدا ہونے والی جو لڑکی تھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام جو ہے حابیل کی کروانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ایک طرح سے وہ جائز نہیں تھا، تو وہ ایک طرح کا یعنی کہ گناہ گار تھا، تو اوپر سے اس کے ذمہ یہ گناہ بھی لگ گیا تھا۔ تو اس طرح سے ان کا آپس میں لڑائی ہوئی، وہ جو ہے حابیل قتل ہو گیا۔ اور اب ہوا یہ کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں کیا اس لاش کا، اب لاش تو تھی، اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس لاش کو کہاں ٹھکانے لاؤں میں۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ پاک کے حکم سے ایک کوہ آیا، اور کوے نے یہ کیا کہ وہ زمین کھودنے لگ گیا۔ تو زمین کھودتے کھودتے اسے اس عقل میں یہ بات آ گئی، بھئی اگر یہ زمین کھود رہا ہے تو میں بھی زمین کھود کے تو اپنے بھائی کی جو لاش ہے ادھر اندر یعنی چھپا سکتا ہوں۔ تو اس طرح سے وہ جو ہے آپس میں لڑائی ہوئی، پھر اس نے ان کو دفن کر دیا۔ تو یہ سارا واقعہ تھا۔